السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم میر انیس کی رباعیات رباعی نمبر 1، رباعی نمبر 2، رباعی نمبر 3، رباعی نمبر 6 اور عزیز طلباء رباعی نمبر 4 اور 5 اس سال 2020-21 میں حذف ہو چکا ہے، اس لیے دو رباعیات کی ہم تشریح نہیں دیکھیں گے، صرف 1، 2، 3 اور 6 ان رباعیات کی آج ہم تشریح دیکھیں گے۔ تو آئیے رباعی نمبر 1 ملاحظہ فرمائیے۔ ان رباعیات کے شاعر ہے میر انیس۔ اس سے قبل کی ویڈیو میں ہم نے شاعر کا تعارف، رباعی صنف کی تعریف کے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں اور آج ہم ان تمام رباعیات کی تشریح دیکھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ رباعی نمبر 1 ملاحظہ فرمائیے۔ کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے، آفت میں پھنسے دام بلا میں آئے، اس طرح عدم سے آئے دنیا میں انیس، جیسے کارواں سرا میں آئے۔ تو عزیز طلبہ یہ رباعی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، اس میں لفظ آیا ہے دار فنا، اور یعنی یہ دنیا جو ہے فنا ہونے والی ہے، اور دام یعنی مصیبت کا جال، عدم اور لفظ آیا ہے سرا جو سرائے سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں قیام کرنے کی جگہ۔ تو عزیز طلبہ موضوع کے اعتبار سے یہ رباعی کا جو موضوع ہے وہ ہے دنیا و آخرت کی حقیقت، یعنی دنیا اور آخرت یہ دونوں کی حقیقت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کیا سوچ کر اس دنیا میں آئے تھے، کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے اور الٹا مصیبت میں گرفتار ہو گئے، یعنی آفت میں پھنسے دام بلا میں آئے اور مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور دھوکا کھا گئے۔ عدم سے دنیا میں اس طرح آئے جیسے کوئی کارواں یعنی قافلہ سرائے میں رکتا ہے۔ انسان دنیا میں عیش و راحت کی زندگی اس طرح بسر کرتا ہے جیسے اسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن ایک مدت کے گزرنے پر اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا مصیبت و آلام سے بھری ہوئی ہے۔ خود کے گلے میں مصیبت کا پھندا پڑا تو دھوکا کھانے کا اسے احساس ہوتا ہے۔ دھوکا یہ کہ دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھ لیا گیا ہے۔ دنیا میں آنکھیں کھولنے سے لے کر یہاں سے رخصتی کے وقت کی مدت پر غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی قلیل ہے، یعنی بہت ہی چھوٹی سی ہے۔ اس مدت کو شاعر نے مسافر کے سرائے میں ٹھہرنے کی مدت کے جیسا بتایا ہے، یعنی جس طرح ایک مسافر اپنے کسی سرائے میں قیام کرتا ہے اور اس کا کوئی وقت ہوتا ہے اور وقت ہونے کے بعد وہ اس سرائے سے نکل جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان بھی اس دنیا میں ایک مسافر ہے اور یہ دنیا اس کے لیے سرائے ہے، یعنی تھوڑی دیر قیام کرنے کے بعد اسے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ اسی مدت کو شاعر نے مسافر کے سرائے میں ٹھہرنے کی مدت کے جیسا بتایا ہے، جہاں مسافر ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ اس میں شاعر نے صنعت تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ تو آئیے عزیز طلبہ اس طرح سے اس رباعی نمبر 1 کی تشریح ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں، اور اس رباعی کا موضوع ہے دنیا و آخرت کی حقیقت۔ آئیے ہم رباعی نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اندیشہ باطل سحر و شام کیا، عقبہ کا نہائے کچھ سر انجام کیا، ناکام چلے جہاں سے افسوس انیس، کس کام کو یہاں آئے تھے کیا کام کیا۔ تو عزیز طلبہ یہاں پر لفظ آیا ہے باطل، جس کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ۔ سحر و شام یہ دو متضاد لفظ ہیں آپس میں، سحر کے معنی صبح اور شام یہ دونوں متضاد الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ عقبہ جس کے معنی ہوتے ہیں آخرت یا عاقبت۔ اور شاعر نے جو اس رباعی کے اندر ہمیں جو دست دیا ہے وہ موضوع کے اعتبار سے فکر آخرت ہے۔
شاعر کہتا ہے کہ میں نے بے اصل کی فکر صبح و شام کی، افسوس کہ آخرت کے لیے کچھ بھی بندوبست نہیں کیا۔ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے انیس، افسوس کا مقام ہے کہ ہم دنیا سے ناکام و نامراد لوٹ رہے ہیں۔ دنیا میں کس کام کی کرنے کے لیے ہم آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہیں، اس بات کا شاعر کو شدید افسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے شاعر یہاں پر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر اس ربائی میں کہہ رہے ہیں کہ ناکام چلے جہاں سے، افسوس انیس، کس کام کو یہاں آئے تھے، کیا کام کیا۔ بے شک انسان دنیا اور دنیاوی اشیاء کے حصول کی فکر میں دن رات ہر وقت مبتلا رہتا ہے اور آخرت کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، جبکہ یہ حقیقت سب پر عیاں ہے کہ اس دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے اور آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ جب موت قریب ہوتی ہے تو انسان کو اس بات کا احساس شدید طور پر ہوتا ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو جس طرح اور جس مقصد کے تحت گزارنا تھی ویسے نہیں گزارا۔ اسے ناکامی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا اور اسی کے ساتھ یہ نتیجہ بھی اخذ کرتا ہے کہ اس نے زندگی کے فرائض کو ادا نہیں کیا، زندگی کو فضول اور بیکار کاموں میں گزار کر یہاں سے جا رہا ہے۔ اسی موضوع سے متعلق مرزا غالب کا شعر دیکھیے، جاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اس طرح سے عزیز طلبہ یہ ربائی نمبر 2 تھی اور اس کا موضوع ہے فکر آخرت۔ آئیے ربائی نمبر 3 ملاحظہ فرمائیے۔ جب اٹھ گیا سایہ جوانی سر سے، پھر ہوگی جدا نہ سرگرانی سر سے، کچھ ہوگا نہ ہاتھ پاؤں مارنے سے، انیس جس وقت گزر جائے گا پانی سر سے۔ عزیز طلبہ، شاعر نے اس ربائی میں فکر آخرت میں دنیاوی زندگی کو نیک کاموں کے ساتھ گزارنے کی تلقین کی ہے۔ جب جوانی کا سایہ سر سے اڑ گیا تو پھر سر سے پریشانی کا بوجھ جدا نہیں ہوگا۔ جس وقت پانی سر سے گزر جائے گا یعنی زندگی کے ایام پورے ہو جائیں گے تو اے انیس اس وقت ہاتھ پاؤں مارنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کچھ نہ ہوگا ہاتھ پاؤں مارے سے، انیس جس وقت گزر جائے گا پانی سر سے۔ آج کا کام کل پر ٹالنے کی عادت و خصلت انسانی فطرت کا ایک کمزور لیکن نمایاں پہلو ہے۔ نیکی کے کام انجام دینے کے معاملے میں انسان وقت آئندہ کا انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے، اور پھر اپنی حال کی زندگی کو عیش و نشاط اور بدعمالیوں میں گزارنے لگتا ہے۔ جوانی کے ایام اس طرح گزر جاتے ہیں، قوت و توانائی کم ہو جاتی ہیں، بڑھاپا لاحق ہو جاتا ہے، اب جوانی دوبارہ آنے کو نہیں رہی۔ اسی فکر و پریشانی میں دن گزرتے ہیں اور پھر زندگی کی انتہا یعنی موت کی آمد قریب ہوتی ہیں۔ اس وقت کار خیر کے لیے نہ تو طاقت باقی رہتی ہے اور نہ ہی قوت۔ اس وقت ہاتھ پاؤں چلانے اور کوشش و فکر کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ شاعر نے اس ربائی کے ذریعے ہمیں زندگی کے ایام خصوصاً جوانی کی قدر کرنے کی تلقین کی ہے۔ جوانی کی قدر سے مراد اپنی قوت اور وقت کو نیک کام کے کرنے میں صرف کرنا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح اس ربائی سے ہم نے یہ درس حاصل کیا ہے کہ انسان نے اپنے وقت کو گنوانا نہیں چاہیے، وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور صحیح وقت پر ہر کام کو انجام دینا چاہیے تاکہ عمر کے ساتھ آگے ہمیں پچھتانے کی ضرورت نہ ہو۔ تو آئیے عزیز طلبہ، ہم اب دیکھتے ہیں ربائی نمبر 6، چونکہ ربائی نمبر 4 اور 5 اس سال حذف ہو چکی ہیں۔ ربائی نمبر 6، 2 دن کی حیات پر عبث غرہ ہے، خورشید نہ بن خاک کا تو ذرہ ہے، مردوم کے نہال زندگانی کے لیے
یہ آمد و شد دم کی نہیں راہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے غرہ، جس کے معنی ہوتے ہیں غرور، خورشید سورج، مردون انسان، نہال کے معنی ہوتے ہیں درخت، اور نہال زندگی یعنی زندگی کا درخت۔ آمد و شد آنا اور جانا، اور لفظ آیا ہے ارا، جس کے معنی ہے آری۔ تو عزیز طلبہ، اس ربائی کا جو موضوع ہے وہ ہے بے ثباتی دنیا، یعنی یہ دنیا کیسی ہے؟ فانی ہے، اس دنیا کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ 2 دن کی زندگی پر غرور کرنا فضول و بیکار ہے، اور اسی غرور کے سبب تو اپنے آپ کو خورشید یعنی سورج مت سمجھ، تیری اوقات خاک کے ایک ذرے کی برابر ہے۔ مردوم یعنی انسان کی زندگی کے درخت کے لیے، یعنی اس کا سانسوں کا آنا اور جانا زندگی نہیں ہے بلکہ آرا ہے۔ آئیے عزیز طلبہ، اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ انسان کو زندگی، صحت و جوانی جو کچھ بھی میسر آتی ہیں اس کی حقیقت عارضی ہوتی ہیں اور عمر و مدت کے لحاظ سے محدود۔ پیدائش و موت اور تعمیر و تخریب کے مسلسل مظاہروں سے بھی انسان سبق حاصل نہیں کرتا اور اپنی زندگی، دولت اور صحت کو ایک مستقل چیز سمجھ بیٹھتا ہے، ان پر غرور کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور اہم تصور کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی، دولت و صحت سب عارضی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ مرنے کے بعد تو انسان کو مال و دولت وغیرہ دنیا ہی میں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زندگی ہی میں وہ مال و دولت اور صحت و تندرستی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں جن پر اسے بڑا ناز اور فخر ہوتا تھا۔ اسی لیے شاعر نے حضرت انسان کو یاد دلایا کہ وہ ایک خاک کا ذرہ ہے، خود کو سورج نہ سمجھیں اور زندگی اور موت کی حقیقتوں پر دھیان دیں۔ زندگی